مؤمنین کرام سلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان انتہائی باعظمت مہینہ ہے اور اللہ کے مہینے کا نام ہے، کیونکہ رمضان کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اس مہینے میں پروردگار عالم نے برکت کا وعدہ کیا ہے۔ اس مہینے میں خداوند عالم نے توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا مومنین کو چاہیے کہ شب و روز عبادتوں میں گزاریں اور توبہ و استغفار میں گزاریں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں اس مہینے کو اچھی طریقے سے گزار سکیں اور اس کی مغفرت پا سکیں، اس کی بارگاہ سے اپنی گناہوں کی توبہ پا سکیں۔ آج کے دن 19ویں شب قدر سے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 19ویں شب قدر کے اعمال۔ قرآن مجید نے شب قدر کی بہت اہمیت بیان کی ہے، جیسا کہ میں نے سورہ قدر کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ وہ قرآن جو تمام آسمانی کتابیں اور تمام علوم اولین و آخرین سمٹتے ہیں تو بنتا ہے اس قرآن مجید کے نزول کی رات شب قدر ہے، اور اسے معصومین نے مشہور روایت کی بنیاد پر 3 راتوں کو بتایا ہے: 19ویں شب، 21ویں شب، 23ویں شب، اور بعض روایات میں سنی شیعہ دونوں کے ہاں 27ویں شب قدر بھی مانی گئی ہے۔ بہرحال ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی بے پناہ فضیلت ہے۔ ان تینوں راتوں میں کچھ اعمال مشترک ہیں اور کچھ جو ہے وہ ممتاز ہیں، ہر شب سے منفرد ہیں۔ آئیے آج 19ویں شب قدر کے اعمال کی طرف توجہ دی جائے۔ تو اعمال میں پہلی چیز ہے طہارت، اور وہ ہے کہ مغرب و عشاء کی نماز غسل کرے اس طرح سے کہ مغرب و عشاء کی نماز بھی پڑھے اور وہی غسل جو ہے وہ باقی رہے تو بہتر ہے کہ اس کے بعد 19ویں شب قدر کی نماز بھی پڑھے۔ تو غسل جو ہے وہ 19ویں شب قدر میں مستحب ہے، گناہوں کی دھلنے اور گناہوں سے پاک ہونے کا ایک سبب ہے۔ تو غسل ویسے ہی جیسے نیت کریں گے کہ غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شب قدر کے لیے، 19ویں شب قدر کہنا ضروری نہیں ہے، شب قدر کے لیے قربتاً الی اللہ، یہ ایک چیز ہو گئی غسل۔ دوسرے یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 19ویں شب قدر کی قربتاً الی اللہ، اور الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں پہلی رکعت میں، اور سجدہ رکوع جیسے صبح کی نماز میں کیا جاتا ہے ویسے ہی کریں۔
اسی طرح سے دونوں دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھیں اور رکوع اور سجدہ جیسے صبح کی نماز یا اور نمازوں میں کیا جاتا ہے ویسے ہی بجا لائیں۔ نماز پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کریں، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کو اپنے سامنے اس طرح سے ہاتھ میں لے کر کھولیں اور منہ کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار وان تقضی حوائجی للدنیا والآخرہ۔ بعض میں تقضی حوائجی للدنیا والآخرہ ہے۔ تو یہ منہ کے سامنے قرآن مجید کو رکھ کے یہ دعا پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر دعا کی جائے گی، جو بھی مراد ہے خداوند عالم سے مانگی جائے گی، اور اس طرح سے پھر سر کو قرآن مجید کو سر پر رکھیں، قرآن مجید اپنے سر پر رکھیں، چاہے وہ پارے کی شکل میں ہو چاہے مکمل قرآن کی شکل میں ہو، اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ پھر 10 مرتبہ بے کا یا اللہ 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 بے محمدین، اسی طرح 10 مرتبہ، بے علیین 10 مرتبہ، بے فاطمہ 10 مرتبہ، بالحسن 10 مرتبہ، بالحسین 10 مرتبہ، بے علی ابن الحسین 10 مرتبہ، بے محمد ابن علی 10 مرتبہ، بے جعفر ابن محمد 10 مرتبہ، بے موسیٰ ابن جعفر 10 مرتبہ، اور بے علی ابن موسیٰ 10 مرتبہ، بے محمد ابن علی 10 مرتبہ، بے علی ابن محمد 10 مرتبہ، بالحسن ابن علی 10 مرتبہ، بالحجت القائم المہدی المنتظر 10 مرتبہ۔ یہ کہنے کے بعد پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کرے، اور اس طرح سے یہ مختصر شب قدر 19ویں شب قدر کا اعمال تمام ہوا، اور آخر میں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین السلام کی نیت سے پڑھے، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب امام حسین السلام کی روح کو ہدیہ کرے، اور اس کے بعد زیارت وارثہ پڑھے، جو بڑی سی زیارت ہے، زیارت کی کتابوں میں ہے، اور اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو چند فقرے ہی زیارت کے امام حسین السلام کی اسی نیت سے پڑھ لے، کافی ہوگا۔ بعض روایات میں جیسا کہ چھٹے امام سے مروی ہے کہ اگر کسی کو بڑی زیارت مبسوطہ نہ آئے، زیارت وارثہ نہ آئے، تو 1 ہی 2 فقرے جو ہے وہ خلوص نیت سے ادا کرے، خدا بند عالم امام حسین السلام کی زیارت میں اسے قبول فرمائے گا۔ اور زیارت جناب علی اکبر علیہ السلام پڑھے، پھر زیارت جناب تمام سائر شہدائے کربلا علیہ السلام پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھے، زیارت حضرت امام رضا پڑھے، اور زیارت امام زمانہ پڑھے۔ اس طریقے سے یہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، اور دعائے جوشن کبیر بھی پڑھنا اس شب میں مروی ہے۔ اس کے علاوہ دعائے جوشن صغیر بھی پڑھنا چاہیے اس شب میں، اور اس کے بعد کثرت سے لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تینوں راتوں میں پڑھنا ہے محمد و آل محمد کے اوپر، اور تینوں رات میں اگر ممکن ہو تو 2 رکعت کر کے پوری شب جو ہے وہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ یہ مخصوص شب قدر کے اعمال تھے جو 19ویں کے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور اس کے علاوہ 2 اور عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 19ویں شب قدر میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھے، اور 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ
امیر المومنین اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اللہ امیر المومنین کے تمام قاتلوں کے اوپر جو اس قتل میں شریک ہیں ان سب کے اوپر لعنت فرما۔ اور اس کے بعد آپس میں دعا کریں۔ رسول خدا فرماتے ہیں، سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الاقبال کے اندر لکھا ہے کہ اس اعمال کا کرنے والا، 2 رکعت نماز پڑھنے والا اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ خداوند عالم اس کے ماں باپ کو معاف کر دے گا اور اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کی طرف ملائکہ خوشخبری لے کر آئیں گے، اور اس کے علاوہ اس شب میں ملائکہ جو ہے وہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے اور درخت لگائیں گے، قصر اس کے لیے بنائیں گے، اور طرح طرح کی نعمتوں کو جنت میں طرح طرح کی نعمتوں سے سجائیں گے۔ خداوند عالم اس عظیم رات کو ہم سب کے لیے مبارک قرار دے، اور انشاءاللہ ہم سب مومنین ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، خصوصاً امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی تاکید ہے، اور ان تینوں شب میں مومنین کے شفا یابی اور حالات حاضرہ اور اس بیماری سے جس کا نام کرونا ہے، خداوند عالم ہم سب کو دعا کریں کہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مومنین کی اموات ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔